السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جڈے پرومو دوستو ڈرامہ سے تپش کے آنے والی ایپیسوڈ 11 کا آفیشیل پرومو آ چکا ہے اور کہانی اب اس موڑ پہ پہنچ چکی ہے جہاں محبت، ضد، پیسہ اور خاندانی غیرت ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ شفا جو اب تک شادر کو ایک مغرور اور ضدی انسان سمجھتی تھی، اب اسے شادر کی حسنات تلے دبنے جا رہی ہے۔ لیکن کیا شادر کی یہ روپ کوئی فرشتے سے انسان کا ہے یا اس کے پیچھے چھپا ہے کوئی بہت بڑا خوفناک مقصد؟ آج کی اس تصویری ویڈیو میں ہم آپ سے ایپیسوڈ 11 کا مکمل تجزیہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے پیج کو فالو یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ دوستو آنے والے ایپیسوڈ کے بعد میں سب سے دردناک منظر دیکھنے کو ملے گا وہ آلیان کا ہے۔ آلیان جو اپنے بیٹے عمیر کے دل کی آپریشن کے لیے مجبور ہو کر چوری کی راستے پر نکلا تھا، وہ جیل سے چھوٹ کر تو آ گیا ہے لیکن اس کی خودداری مر چکی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے روتے ہوئے کہتا ہے کہ جن ہاتھوں میں نے ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، اب محلے والے مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اب میں ان سے کیسے نظریں ملاؤں گا۔ الیان اب اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے، وہ محلے والوں کو معاشرے کا سامنا کرنے سے ڈر گیا ہے۔ دوسری طرف الیان کی پھپھو اور دیگر رشتے داروں کی مجبوری کو سمجھنے کے بجائے ان پر ذرا ذرا کی تہمتیں لگا رہے ہیں، ان پر زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ الیان کی نوکری بھی جا چکی ہے اور اب اس پورے گھر کے مالی بوجھ بھی شفا کے کندھوں پر آنے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہانی کا سب سے بڑے ٹویسٹ کی۔ شفا اپنے بھائی کی نوکری جانے کے بعد خود الگ الگ جگہوں پر اپنی سی وی بھیج رہی ہے۔ وہ ماں سے کہتی ہے کہ میری نوکری اور بھائی کی نوکری کے بعد ہم لوگ مل کر میر کی سرجری کی پیسے اکٹھے کر لیں گے، لیکن یہاں پر اس مخصوصانہ سوچ پر پانی پھیرنے کے لیے شادر میدان میں آ جاتا ہے۔ شادر جو شفا کی زندگی میں ایک انٹری مار چکا ہے، وہ شفا سے کہتا ہے کہ یہ پیسے کتنے سالوں میں اکٹھے ہوں گے؟ شفا 5 سال یا شاید 10 سال؟ تمہیں لگتا ہے میرا میر یہ تکلیف کچھ مہینے بھی اور برداشت کر سکتا ہے؟ شادر اب یہاں اپنی دولت کا پتہ کھیلے گا۔ وہ جانتا ہے کہ شفا کو نوکری اور پیسے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے شادر ماز کی موجودگی میں شفا کو ایک بہت بڑی آفر دے گا۔ وہ کہے گا کہ میں ایک نیا بزنس، ایک نئی کمپنی شروع کرنے جا رہا ہوں، کیا تم میری بزنس پارٹنر بنو گی؟ دوستو شادر کے پارٹنر کہنے کا مقصد صرف بزنس نہیں بلکہ وہ شفا کو اپنی زندگی کا پارٹنر بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے اگر وہ ڈائریکٹ شادی کی بات کرے گا تو شفا انکار کر دے گی، اس لیے وہ آسان اور نوکری کا سہارا لے جا رہا ہے۔ ایپیسوڈ 11 میں شادر اور شفا کے درمیان ایک بہت ہی زبردست اور رومانی سین بھی دیکھنے کو ملے گا۔ شادر جب شفا کے گھر آئے گا تو شفا اس کی کچن میں چائے بنا رہی ہوگی اور شفا کا ہاتھ جل جائے گا۔ شفا چیخ سے سن کر شادر پاگل کی طرح دوڑتا کچن میں آئے گا اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے شفا کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا تمہارا دھیان کہاں تھا؟ تم نے اپنے ہاتھ جلا لیا۔ اس منظر میں شفا شادر کی آنکھوں میں اپنی وہ تڑپ اور محبت دیکھے گی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہاں سے شفا کے دل میں شادر کے لیے نفرت کم ہونا شروع ہو جائے گی، وہ شادر کی طرف مائل ہونے لگے گی۔ لیکن دوستوں کہانی جتنی سیدھی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ ایک طرف شادر شفا کے گھر والوں کی مدد کر کے میر کے علاج کا ذمہ اٹھا رہا ہے، دوسری طرف شادر کے اپنے گھر میں طوفان کھڑا ہونے والا ہے۔ شادر گھر والے اس کی شادی ایک امیر لڑکی صبور سے کروانا چاہتے ہیں۔ شادر جب صبور سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دے گا تو اس کے بابا دادا کی سخت خلاف ہو جائیں گے۔ شادر کا وہ ڈائلاگ یاد رکھے جو اس نے پچھلی قسط کے آخر میں کہا تھا، شفا مل گئی تو بہت محبت سے رکھوں گا، نہیں ملی تو تباہ کر دوں گا۔ یعنی شادر کی یہ محبت دراصل ایک جنون اور ضد ہے جو آگے چل کر شفا کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ دوستو یہ ڈرامہ صرف تب کی ایپیسوڈ 11 کی مکمل کہانی اور ہمارا تجزیہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا شفا کو شادر کی بزنس پارٹنر کی آفر قبول کر لینی چاہیے؟ کیا شادر واقعی شفا سے سچی محبت کرتا ہے یا صرف اس کی ایک ضد ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے پیج جڈے پرومو کو فالو کرنا ہرگز مت بھولنا تاکہ ہر آنے والے کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔